ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ رحمان کے بندوں کی 8ویں علامت یہ ہوتی ہے وہ بے حیائی نہیں کرتے، پاک دامن ہوتے ہیں، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، عزتوں کے ڈاکو نہیں ہوتے، لوگوں کی عزتوں پہ ناجائز ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہوتے، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ کیا عظیم ماں تھی وہ! اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب کوئی نیا مسلمان آتا اس سے کچھ معاہدہ کرتے، بیعت لیتے، مردوں سے لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، عورتوں سے اور انداز پہ لیتے، ان کے ہاتھ کو ٹچ نہ کرتے، بس سامنے بٹھا کے ان سے کچھ وعدے لے لیتے، یا پانی میں ہاتھ رکھ کے پھر عورت اس کے اندر ہاتھ رکھ دیتی، یا کپڑا پکڑ لیتے پھر عورت اسی کپڑے کو پکڑ لیتی۔ کوئی اس طرح کا آپ کا انداز ہوتا، سامنے بٹھا کے آپ چند ایک وعدے لیتے کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ ایک عورت آئی، آپ وعدے لیتے گئے، اللہ کو ایک ماننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، اور پھر آپ نے کہا زنا نہیں کرنا ہے۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ پہلے وہ باتوں کو دہراتی رہی، جی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جو آپ کہتے رہے یہ ہوگا، کہتی رہی۔ جو آپ نے کہا زنا نہیں کرنا ہے، اچانک خاموش ہو گئی۔ آپ فکر مند ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا کوئی شریف عورت یہ کام کرتی بھی ہے؟ مجھے تو مطلب کیا ہے کہ اس لفظ کا زبان پہ آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیا کوئی شریف عورت یہ کرتی بھی ہے؟ کیا پاکیزگی ہے؟ کیا عفت ہے؟ کیا شرم ہے؟ کیا حیا ہے؟ اہل ایمان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا یہ عظمت رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جن معاشروں کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں بے حیائی کو عام کر دیں، ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ معمولی بات تو نہیں ہے کہ بے حیا انسان ہے، اس نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر یہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اس کو ویسے ختم کر دو، یہ بے حیا ہے، عزتوں کا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ ہم نے اس کی کہانیاں بنا دی، اس کے ڈرامے بنا دیے، اس کو ایک اٹریکٹیو پرکشش چیز بنا کے رکھ دیا، اس بے حیائی کو محبت کا نام دے دیا، بد کرداری کو عشق کا نام دے دیا۔ وہ بے حیائی ہے، بد کرداری ہے، ایسی بے حیائی اور بد کرداری کہ شریف گھروں کی عورتیں اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتی ہیں۔